ٹائم ہو چکا تھا، شیخ صاحب اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ادھر، کہیں باہر سے پروگرام سے آئے تھے۔ جب آئے تو ان کو بخار تھا، اچھا مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ گاؤں کے لیے آئے ہو چل لینے کے لیے؟ میں نے کہا جی صحیح آیا ہوں۔ تو مجھے کہا یار مجھے ہے تو بخار، لیکن دیر بھی ہو چکی ہے اور سردی کی موسم تھی، ٹھنڈ پڑ رہی تھی، لیکن آپ اگر کہتے ہیں تو میں نے کہا شاہ صاحب ادھر لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا انتظار ہوگا، تو اسے کہا بس ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہاں سے الحمدللہ چلے ہم اپنے گاؤں میں، یعنی 15-20 کلومیٹر 25 کر کے پہنچے تو لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تھے، پیدل ہی چلے گئے؟ پیدل نہیں، اپنے گاؤں والے جتنے بھی تھے ادھر وہ واپس چلے گئے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ آئے ادھر بیٹھے اور پھر لوگ پھر آ گئے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر درس بھی دیا۔ تو یہ کاوش شاہ صاحب رحمۃ اللہ میں ہوتی تھی کہ دعوت دی جائے، پھر کتنا بھی فاصلہ ہو، کتنا بھی پیدل جانا پڑے، ضرور پہنچتے تھے، کتنی بھی تکلیف ہو، بس اس کی یہ الحمدللہ خاص اللہ نے اس کو یہ توفیق دی۔ شاہ صاحب بہت بڑے مناظر تھے جی الحمدللہ۔ کیا کسی مناظرے میں بھی آپ شریک ہوئے شاہ صاحب کے ساتھ؟ شیخ نہیں، میں کسی مناظرے میں شریک نہیں ہو سکا ہوں۔ کتنا عرصہ آپ شاہ صاحب کے ساتھ ٹھہرے تقریباً؟ میں نے جیسے بتایا نا آپ کو پہلے، تو 80-81 میں ہم اہل حدیث ہوئے، اور 96 تک جب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر بات میں ہوتا تھا۔ محب اللہ شہرادی صاحب سے بھی آپ کا کوئی رابطہ تھا؟ جی الحمدللہ، شیخ صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں شروعات میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، اس ٹائم میں کوئی 3-4 مہینے پڑھنے گیا تھا، پھر واپس پیر جھنڈو میں؟ جی ہاں، پیر جھنڈو، اسی گوٹھ میں تو میں ادھر گیا تھا، اور اس کے بعد بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا ہوتا تھا بالکل۔ اللہ شیخ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین جزاک۔ تو اب آپ ضلع یعنی صوبہ سندھ میں امیر محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ کے حوالہ سے آپ کچھ اپنے تاثرات ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ آپ نے شیخ کو کیسا پایا؟ بس اس کی کیا ہم باتیں سے شیخ اسلم صاحب بتا رہے تھے پہلے، کوئی ایک پہلو تو ہے نہیں جس کا ہم احاطہ کر سکیں، بہت ساری باتیں ہیں اس کی بھی الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ تو کراچی میں ہم رہے، کافی ٹائم رہے۔ اس کے علمی میں صرف ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت ساری اس کی ہیں، لیکن جو میرے یعنی ایک جس کو میں سمجھ سکا اور جو مجھے بہت زیادہ متاثر کر گئی، ہمارے شہزاد پور میں ہم نے ختم نبوت کانفرنس رکھی تھی قادیانیوں کے خلاف۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یعنی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ جب آئے تو انہوں نے مسنون خطبے کے بعد حدیث پڑھی، قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی بلکہ حدیث پڑھی۔ حدیث کیا پڑھی؟ انہیں حدیث جہاد کے موضوع پر جیسے ہم سب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، قیامت تک جہاد کرتا رہوں، اس موضوع پر خطاب کیا، اور اسی سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آنا ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے کہ مجھے تلوار دے کے گئی ہے میں قیامت تک جہاد کرتا رہوں، یعنی جہاد اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرتی رہے گی قیامت تک، اور دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرے علمی اس کی آج تک مجھے وہ چیزیں یاد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسا اجتہاد یا ایسا یعنی ایک استنباط کرنا کسی مسئلے کو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ شیخ محترم، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ خدمات شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی ہیں؟ شیخ اسی میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ تو ہم تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہ اپنے دین کی یعنی ایک اس کو رواں دوا رکھے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، آج بھی شیخ آ رہے ہیں ادھر اپنے ہمارے علاقے میں درس بخاری میں، اور اس کے سوا خود ہمارے پاس آج انشاءاللہ عصر نماز میں پہلے ہمارے پاس آئیں گے، پھر ادھر آئیں گے، تو اس کی بہت ساری خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا بندہ بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین شیخ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے اسلاف سندھ کے محدثین کا ذکر خیر کیا،
ہم پنجابی لوگ ہیں، پنجاب کے رہنے والے، لیکن ہمیں زمانہ طالب علمی سے سندھ کے ان برگزیدہ اور کبار محدثین سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے دین کی خدمت لے لے، اور سندھ جو دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری میں سندھ تھا، یہ محدثین کا خطہ تھا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں علماء سندھ یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے۔ اللہ دوبارہ وہی عروج اس سندھ کو عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔